بجائے اس کے کہ وہ فلسطینی سے پوچھتی جس کا مین مسئلہ ہے، جو مین پارٹی ہے اور جو سب سے زیادہ ظلم کے شکار ہے، اس سے پوچھتی، بغیر پارلیمنٹ سے پوچھے، بغیر پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھے، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے پورے پاکستانی قوم کے جذبات کی توہین کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس اسمبلی میں، جی ٹھیک ہے، اس اسمبلی میں پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اعظم صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو کیا جلدی تھی کہ ابھی مسٹر ٹرمپ کا وہ 20 نکاتی پوائنٹ بھی نہیں آئے تھے، کیا اس نے ٹویٹ کر دی؟ کیا کسی سے پوچھا تھا؟ اعظم صاحب، لا منسٹر صاحب، جی جواب دیجئے۔ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوشچن دیکھیں، آپ کو ایک چیز یاد ہوگی، میں لیٹ می برنگ اٹ آن ریکارڈ۔ آپ کے لیڈر تو جب وہ جہاز گرا تھا تو انہوں نے تو میٹنگ میں آنا گوارا نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ نے چیئر کی تھی، اس میں تو آپ کے لیڈر صاحب جو کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ایوان نہیں، جو اصل بریفنگ تھی، یہاں تو بات چیت تھی، میں بھی موجود تھا۔ مائک کھولیں ان کا، مائک کھولیں۔ میں نے کہا میں یاد ضرور کرا دوں، آپ بات ضرور کریں، اسپیکر صاحب مگر یاد بھی ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، 60,000 سے زیادہ مرد، خواتین، بچے شہید ہو چکے ہیں۔ گھر، اسپتال، سکول، پورا نظام، انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو چکا ہے۔ یہ بدترین جنوسائیڈ ہے اور دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا ظلم اور بربریت کا تصور نہیں ہوتا۔ اور جتنی جارحیت سے، جتنی ڈٹائی سے اس وقت بھی اسرائیل اپنا موقف رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہو ہم فلسطین اسٹیٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ یہ جو شمع جنیجو والا ایشو ہے جو انہوں نے بہت ہی لائٹلی لیا، خواجہ آصف صاحب ایک فرما رہے ہیں جو ان کی پیچھے بیٹی تھی، اور جو فارن منسٹری ہے اس کی دوسری سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ خود فرما رہی ہے کہ اگر نتنیاہو کے ساتھ میری ملاقات ہو تو میں سیلفی کھنچواؤں گا۔ تو وہاں سے شکوک و شبہات شروع ہو گئی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کی سپیچ رائٹر ہوں۔ اس کی تو ایکسپلینیشن نہیں ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب کو جو خود جتنے ٹی وی انٹرویو میں اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور پتہ نہیں کیا ایکسپلینیشن۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے خاتون کیا اتنی سنجیدہ اور سیریس ڈیلیگیشن میں وہ کس طرح گئی، کس کے حکم پہ گئی، اور اس کی کون اس کو لے کے گیا، اور کون اس کے رسپانسبل ہے، اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس پہ یہ شکوک و شبہات بھی ہو گئے کہ شاید یہ جو ہے نا، جس طرح اس نے کہا کہ نتنیاہو کے ساتھ میری اگر موجود ہوتی تو میں اس کے ساتھ فوٹو بھی کھینچ لیتی، تو اس سے شکوک و شبہات ہوتی ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ پوری دال ہی کالی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت ڈیٹیل پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہے، وہ خود بھی کافی کنفیوز نظر آئے، اور بجائے اس کے کہ وہ اسپیسیفک بات کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے، وہ آئے بائیں شائیں میں آگے پیچھے گھومتے رہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اس ڈیسیجن میں آپ نے اس پارلیمنٹ سے کوئی مشاورت کرنی تھی کہ نہیں تھی؟ پلیز ہاؤس ان آرڈر کر، پلیز اسپیکر صاحب، کہ جب اتنی بڑی ڈیسیجن لینی تھی تو اس ڈیسیجن میں جی آپ نکل جائیں کانفرنس کے لیے، باقی سینئر ممبران بیٹھے ہیں، منسٹرز تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہماری بات سن لیتے تو بہتر ہوتا نا، تاکہ اس کو۔ دوسری بات یہ کہ چاہیے تو یہ کہ جب آپ اتنی ایک بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو یہ پارلیمنٹ پارم 47 کی صحیح، لیکن جو کچھ بھی ہے
آپ اس پارلیمنٹ سے تجاویز لیتی. میرے خیال میں آپ نے تو شاید اپنے جو آپ کے پارٹنرز ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں, اس سے بھی مشاورت نہیں کی, اور اکیلے جا کے بغیر کوئی پاکستانی قوم سے پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کی بڑی بڑی ڈیسیجن لے